ووالدنا ومولانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على كمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل وصل أصل محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواجب الأمر الشيء اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وآل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. دعا سے پہلے توبہ کے متعلق چند باتیں سماعت فرما لیں تاکہ دل دعا کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جو ہیں وہ لرز جائیں. تو یہ جو اوقات ہوتے ہیں برکت کی راتیں کچھ لمحے کہ جن میں بات سن کر آدمی کا دل لرزنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے مائنڈ کو تیار کر کے آیا ہوتا ہے جیسا کہ آج کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ایک مانی 70 مائیں ایک سائڈ پہ کھڑی کر دو ان کی ساری محبت کو کیلکولیٹ کرو یا کاؤنٹ کرو یا تولو جو بھی کر لو ان 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر جرم کرتے ہیں کوئی آدمی بشمول میرے ہم نے بڑے جرائم کیے لیکن زندگی کے ایک لمحے میں خیال آتا ہے کہ یار اللہ ہمیں معاف کر دے گا کیا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا. ہاں یہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے نا مشرق سے یہ روزانہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا رب خوش ہے ابھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے اور جس دن یہ مغرب سے آ جائے گا ادھر سے نہیں آئے گا اس دن جواب آ جائے گا اب میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا. اور جب یہ مغرب سے آئے گا ادھر سے اپنی روٹین کے مطابق طلوع نہیں ہوگا تو تب ختم. جب تک یہ ادھر سے آ رہا ہے تو تب تک آپ کے لیے ہر روز ایک امید ہے ہر دن ایک جذبہ ہے. خدا تعالیٰ آپ پہ رحمت بھیج رہا ہے نازل کر رہا ہے. آج آپ کی زندگی کا بہترین دن ایک اور رات مل گئی آپ کو رب کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے کی. جرائم تو زندگی میں بڑے ہوتے ہیں لیکن 3 جرم بڑے ہیں آدمی پلٹنا چاہتا ہے. ان میں سے ایک جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے کبھی ایسی چیز پی لی ہو یا کھا لی ہو کہ جو حرام ہے. پھر ایک دن اس کا خیال آتا ہے ایک دن یار کیا میں یہ صحیح پیتا تھا کیا میں یہ صحیح کھاتا تھا یہ چیزیں تو بری تھی مجھے پلٹنا ہے تو کیا اللہ اس کو معاف کرے گا. ہاں وہ رحمان الرحیم ہے. ناؤز باللہ وہ کوئی پولیس والا نہیں ہے وہ کوئی ناؤز باللہ چودھری نہیں ہے وہ ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سب سے بڑے ولی اللہ کہ جن کے اوپر تمام ولی اللہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے سلسلے کو وہاں تک پہنچاتے ہیں ان کا نام ہے مالک ابن دینار. آپ جانتے ہو کہ مالک ابن دینار کیا کرتے تھے. یہ پولیس میں تھے اور پولیس میں جب یہ گھر واپس آتے تو بہترین جگہ لگتی کہ جہاں بیٹھ کر یہ وائن پیا کرتے تھے. مالک ابن دینار کو کون نہیں جانتا اگر آپ نے کبھی ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے. ولیوں کا سلسلہ یہاں سے صوفیہ کا شروع ہوتا ہے. بیٹھ کر یہ شراب پیتے رات کو پینے کے بعد پھر یہ گھر میں سوتے اور جب یہ اپنی نوکری پہ ایک دن جا رہے تھے پولیس میں تھے یہ جو ہی نوکری پہ جا رہے رستے میں ایک بیٹی لڑکی کھیلتی ہوئی نظر آئی تو کہتے ہیں میرا من چاہا کہ کاش کہ خدا مجھے بھی بیٹی دے. شادی نہیں کی تھی فوراً شادی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی ہی عطا فرمائی. اس بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. اب جب گھر آتے بیٹی 2 سال کی 3 سال کی ہوئی طریقہ وہی چل رہا ہے شام کے ٹائم گھر آ کے بیٹھنا جام لینا اور پینے لگنا. بیٹی جب کھڑے ہونے کے قابل ہوئی اب پتہ نہیں کیا ہوتا 3 سال بیٹا تو 1 سال کا 2 کا ہو تو کھڑا ہونے لگ جاتا تمہیں پکڑ کے
3 سال کی جب بیٹی ہوئی، جو ہی یہ جام لے کے پینے لگتے وہ ہاتھ مارتی جام توڑ دیتی، یہ دوبارہ تیار کرتے وہ پھر ہاتھ مارتی توڑ دیتی، تو اس کی طرف منہ کر کے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ غنیوں کا بادشاہ یہ کہتا تو میری بیٹی نہ ہوتی تو اس وقت تو نے میرے جو جام توڑے ہیں میں بتاتا کہ تجھ میں جرأت کتنی ہے۔ ایک دن اسی طرح ہوا، دوسرے دن اسی طرح ہوا، تیسرے دن اسی طرح ہوا، بیٹی فاطمہ کھڑی ہو جام توڑ دے۔ 3 دن جب مسلسل ایسے ہوا، کہنے لگے کوئی وجہ ضرور ہے، تو اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے بیٹی لگتا ہے کہ تجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، جا آج کے بعد توبہ کرتا ہوں میں پیوں گا ہی نہیں۔ لیکن بیٹی جب 5 سال کی ہوئی تو فوت ہو گئی، 5 سال کی بیٹی ہوئی پھر فوت ہوئی تو مالک ابن دینار نے پھر پینا شروع کر دیا۔ اب شام کے ٹائم پھر جام لگ گئے، جب پینے لگے تو ایک مرتبہ یوں ہی پیتے پیتے بدہوش ہو کے گرے۔ دیکھتے ہیں کہ محشر برپا ہے، افراتفری کا عالم ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگ گیا سامنے، آپ اس سے جان بچاتے ہوئے آگے بھاگے۔ جب بھاگ رہے ہیں تو آگے ایک بزرگ آئے، نورانی چہرہ، سر پہ پگڑی، داڑھی مبارک، کہنے لگے مجھے بچائیے۔ وہ کہنے لگے میں تو کمزور ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ سانپ طاقتور ہے، میں تمہیں کیسے بچاؤں؟ تو جب یہ آگے چلے تو سامنے پہاڑی نظر آئی، پہاڑی کے اوپر بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، ان بچوں میں اس کی ایک بیٹی فاطمہ وہ بچی وہ بھی کھیل رہی ہے، تو ساتھ کی بچیوں سے کہتی ہیں فاطمہ دیکھ تیرا باپ اس کے پیچھے سانپ لگا ہے۔ تو ایک دم سے مالک ابن دینار کہتے ہیں میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، میں اوپر چڑھا تو بیٹی سے کہا بیٹی میری جان بچانا اس سانپ سے، تو بیٹی نے یوں مجھے پکڑا، بائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے اس سانپ کو مارنے لگی، پھر نیچے بٹھا لیا، جیسے میں اپنی بیٹی کو گودی میں بٹھاتا تھا سر رکھ کے، اسی طرح بیٹی نے میرا سر پکڑ کے ابا وہ جو سانپ تھا وہ تیرے برے اعمال تھے اور یہ جو بوڑھا تھا یہ تیرے اچھے اعمال تھے، چونکہ تیری برائیاں زیادہ ہیں اس لیے سانپ طاقتور تھا، تیری نیکیاں کم اس لیے وہ بوڑھا بیچارہ کمزور تھا۔ ابا جو چیز میں تجھ سے چھڑاتی تھی اب وہ چھوڑ دے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس نے کہا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے فوراً وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد چلا گیا۔ جب میں مسجد میں گیا تو امام کے پیچھے جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو امام وہی پڑھ رہا تھا جو میری بیٹی خواب میں پڑھ رہی تھی۔ فرمانے لگے پھر میں نے توبہ کی، اور آج پوچھو یہ درویش صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ جنہوں نے اولیاء کرام کو پڑھا ہے، مالک ابن دینار اتنے بڑے پھر ولی اللہ بنے کہ جب کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا تو نے میرے پیسے چوری کر لیے، آپ نے فرمایا میں نے تیرے پیسے چوری نہیں کیے۔ اس نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا مالک ابن دینار کو، مارا جب بہت مارا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے، مالک ان لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا، تو جانتا ہے کہ میں نے اس کے دینار چوری نہیں کیے۔ تو مالک ابن دینار فرماتے ہیں وہ جب مجھے مار رہا تھا وہ دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک دینار لے کر یوں سطح آپ کے اوپر آ گئی، تو میں نے اس سے کہا لے اپنے دینار لے لے، یہ ہیں، یہ بھی ایک جرم ہم میں ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی رب نے مچھلیوں کو بھی اس کی اطاعت میں کر دیا اور مچھلیاں ان کی عزت کو بچا رہی ہیں۔ دوسرا انسان جرم کیا کرتا ہے، آدمی سود کھا لیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ہمارے امریکہ کا تو پورا نظام ہی ایسا چلتا ہے کہ اسلامی ممالک ہیں، بلکہ اب تو خیر جیسا حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ دنیا میں اس کی دھول سے بچ نہیں سکے گا، تو وہی ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کا مسلمان ہو کر بھی یہ کام ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں کہ تمام اولیاء کا سلسلہ وہاں جا کے رکتا ہے، ان کا نام حبیب ابن عجمی ہے۔ حبیب عجمی زبردست ولی اللہ اور بہت امیر اور لینڈ لارڈ تھے، ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ لوگوں کو پیسے سود پہ دیتے تھے، اور جب پیسے دینے تو پھر ان کے گھروں میں سود لینے جانا تو وہ آگے سے غریب ہوتے تھے، تو انہوں نے کیا کرنا، کسی کی سبزی اٹھا لینی، کسی کی مرغی اٹھا لینی، کسی کا گوشت اٹھا لینا، کسی کے گھر سے لکڑیاں اٹھا لینی اور اپنا خرچہ چلانا۔ اور لوگ ان کو تانے دیا کرتے تھے کہ مسلمان ہوتے ہو تو اور یہ پیسے اس پہ دیتے ہو، بیاج پہ پیسے دیتے ہو، کوئی فکر نہ ہونا۔ ایک دن کسی کے گھر گئے، بولے مجھے پیسے دو جو میں نے تمہیں دیے ہیں، بولے ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر خالی تو جائے گا نہیں حبیب اجمی، کچھ تو لے کے جائے گا۔ کہا اچھا سارا گوشت تو ہم پکا چکے، یہ سری لے لو۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میں نے سری کو پکڑ لیا، بکرے کی سری لے کے میں گھر گیا، میں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا یہ مجھے بیاج کی ملی ہے، کھا۔ تو جب پکانے لگے تو ایک دم سے دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا، حبیب اجمی باہر گئے، فقیر سے کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں
وہ فقیر جب دروازے سے واپس گیا تو واپس آئے، بیوی کو بولے لا تو نے جو گوشت پکایا لے کر آؤ۔ جو ہی وہ لے کر آئی، اس نے ہنڈیا بھی اس کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھ لیا کہ اندر سارا خون بن چکا۔ تو بیوی اپنے خاوند سے کہنے لگی تیری نحوست کھانے کے اوپر پڑ گئی ہے۔ حبیب اجمی فرماتے ایک دم سے میرا دماغ جو ہے وہ کھلا کہ میری بیوی نے یہ مجھے کیا جملہ کہہ دیا، اور فرمانے لگے پھر میں چلا کہ میں نے اب توبہ کر لی، آج کے بعد میں کسی بندے کو بیاج پہ پیسے نہیں دوں گا، لیکن میں اپنے پیسے تو لے آؤں۔ رستے میں جا رہا تھا، لڑکے کھیل رہے تھے گلی میں، تو لڑکے ایک دوسرے کو کہنے لگے ہٹو 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 ہٹو، حبیب اجمی کے پاؤں کی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی، تم بھی منحوس ہو جاؤ گے، گزرنے دو اس کو، یہ اس کے پاؤں کی دھول تمہارے اوپر نہ پڑے۔ حبیب اجمی کہنے لگے یہ کیا؟ سیدھا گئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس جا کے توبہ کی، فرما لگے آج کے بعد میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے مالک میرے گناہ معاف فرما دے، مالک میرے گناہ معاف فرما دے۔ حسن بصری نے بھی ان کے لیے دعا کی۔ اب مسجد سے جب واپس آئے، رستے سے گزر رہے ہیں، تو لڑکے ایک دوسرے کو کہنے لگے رک جاؤ رک جاؤ، پاؤں مت ہلانا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری گندی دھوڑ حبیب اجمی جیسے پاک بندے کے اوپر پڑ جائے۔ حبیب اجمی رو پڑے یا اللہ ابھی تو میں توبہ کر کے نکلا ہوں، تو تو نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت بھی ڈال دی۔ تو یہ جرم بھی رب معاف کر دیتا ہے جب آدمی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ایک جرم ہے ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بہت بڑے ولی اللہ کہ تمام اولیاء کے سلاسل ختم ہوتے ہیں وہاں جا کر۔ فضیل ابن عیاض سب سے بڑے ڈاکو تھے، اتنا بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہوگا کہ جو گھروں میں نہیں شاہراہ فری وے کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے زاہد، فقیہ، محدث، بہترین کپڑے پہن کر، لیکن ان کے ڈاکہ ڈالنے کی بھی شرطیں۔ کیا طریقہ تھا؟ عورت کے پیسے نہیں لوٹتے تھے، جو بندہ پیسے رکھ جاتا تھا اس کے پیسے نہیں لوٹتے تھے، اور جس کے پیسے لوٹتے تھے اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے جانا کہاں ہے، اور جہاں جانا ہوتا وہاں کا کرایہ اس کو دیتے، اور جس کا پیسہ لوٹتے اس کا پتہ لکھ لیتے۔ یہ چیزیں ان کی تھی۔ اور جس قافلے کے ساتھ عورتیں ہوتی پوری فیملی کو نہ لوٹتے، اور کسی عورت کو عورت جا رہی ہے تو عورت کو کبھی نہیں لوٹنا، اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا چکر؟ کہا رب سے اپنی چل رہی ہے اور امید ہے کہ ایک دن روک دے گا۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے۔ ایک دن کسی قافلے کے اوپر شام کے ٹائم، رات کو جب رات بھیگ گئی تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب پہنچے دبے پاؤں، تو اندر سے ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل خدا کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں؟ اسی پاؤں پلٹے واپس، کہا آج کے بعد ڈاکے سے توبہ۔ جب رب سے توبہ کی، رب نے وہ توبہ قبول کی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آج جا کے پڑھ لیجئے، دنیا کے سب سے بڑے اولیاء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ انہوں نے جن کے ایڈریس لکھے تھے پھر وہاں جا کر سب کے پیسے واپس کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آدمی روتا اور گڑ گڑاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی آواز کو ضرور سنتا ہے۔ رب ہے، بس بات کو ختم کرتا ہوں تو بات آخری سنیے۔ رابعہ بصری کا نام تو سنا ہوگا۔ رابعہ کا معنی چوتھی ہے۔ جب پیدا ہوتی ہیں، باپ بیچارہ غریب ہے، باپ کا نام اسماعیل ہے، غریب باپ ہے، سوچ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی چوتھی بھی بیٹی پیدا ہوگی، 4 بیٹیوں کا بوجھ، اور گھر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ تیل لگا لیا جائے، اپنی بیٹی کے جسم پہ تیل لگا لے یا دیے میں ڈال کے جلا لے۔ روتے 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 سو گئے جس دن بیٹی پیدا ہوئی۔ صبح کے وقت، فجر کے وقت سرکار کا دیدار ہو گیا۔ سرکار فرمان لگے وہ عیسیٰ کے پاس جاؤ، یہ امیر آدمی تھا، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ سے جا کے کہو تو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا اور 400 مرتبہ جمعرات کو پڑھتا تھا، اس جمعرات کا 400 والا میرے تک نہیں پہنچا تو کیوں مس کر گیا؟ اور یہ بات عیسیٰ ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ رابعہ کے ابا گئے، پہلے تو جانے نہیں دیا دربانوں نے، لیکن شور مچایا تو اس نے کہا آنے دو۔ اگر اندر پہنچے تو کہنے لگے، کان میں جا کے کہا حضور نے رات کو مجھے فرمایا کہ تو نے اس جمعرات کو 400 مرتبہ درود نہیں پڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں جمعرات کو 400 پڑھتا ہوں، روز 100 پڑھتا ہوں۔ اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ، اتنا کہہ کے اس نے پوچھا تمہارا نام کیا تھا؟ اسماعیل، تمہارے قریب ہی یہی رہتا ہوں میں، کہہ کے واپس مڑ گئے۔ اس شخص نے اس خوشی میں کہ میرا درود سرکار تک پہنچتا ہے ہزاروں دینار تقسیم کیے، اور سیدھا اسماعیل ان کے گھر میں، رابعہ کے ابو کے گھر میں پہنچے، جا کر 400 ان کی ہتھیلی پہ رکھے، بچوں کو پیار کیا، سب کو تھوڑے تھوڑے دیے، باقی ان کی والدہ جو تھی ان کو بھی دے دیا۔ مجھے یہ نہیں سنانا، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ رابعہ جب بڑی ہوئی تو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا۔
ابو کا انتقال ہوا تو کسی ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا. چور تو آپ کو پتا مسلمان تھا, ان کو اٹھا کے لے گیا. اٹھا کے جب لے گیا تو اس نے مجبور کیا رابعہ بصری کو کہ شراب پیئے. تباہ پڑی ہو چکی تھی, خود اس نے شراب پی, اس نے مجبور کیا کہ شراب پیو. آپ نے فرمایا یہ حرام ہے, ہم نہیں پیتے. دیکھا, حالانکہ انہوں نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا. یہ یاد رکھنا, رابعہ کسی اسکول میں نہیں گئی, صرف رات کو اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کے تہجد پڑھا کرتی تھی. یہ ہوتا ہے, اسی لیے میں تمہیں بار بار کہتا ہوں, ہم والو بیٹی کو 3-4 سال کا مت سمجھو, اس کو ساتھ بٹھا کے عبادت کرواؤ. رابعہ بصری کسی اسکول میں نہیں گئی, ابا غریب ہے کہاں بھیجے گا اسکول میں, لیکن وہ 5 نمازیں ضرور پڑھاتا تھا, وہ رات کو اٹھا کے تہجد ضرور پڑھاتا تھا. یہ چیزیں رابعہ کے من میں بیٹھ گئی. اور اب جب وہ بازار میں بکی ہیں, اس شخص نے جب شراب پلانی چاہی تو فرمایا نہیں, میرا ابا بولتا تھا یہ حرام ہے, میں نہیں پیوں گی. اس نے پانی بھی بند کر دیا. پورا دن حضرت رابعہ بصری کو پانی نہیں دیا, اور شراب رکھ کے چلا گیا کہ اٹھ کے پیے گی تو یہی پیے گی. آ کر ان کے سامنے یوں پانی کو پھینک دیا. وہ بیچاری پانی کو ترس رہی, کتنے دن گزر گئے. بولا کہ تم مسلمان ہو کر بول رہا شراب پیو تو پیو. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں پیوں گی. اب وہ 4 بندے تھے ٹوٹل, اور چاروں کی آرزو یہ تھی کہ ان کی عزت کے اوپر حرف آ جائے. وہ عزت پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, اور آپ بیچاری پیاسی اور بھوکی کتنے دل کی بیٹھ گئے. ان لوگوں نے یوں کیا کہ نشے میں دھت ہو کے یوں برتن مارنے شروع کر دی, یوں چیزیں ماری. یہ بچی اللہ اللہ پکار رہی ہے, اور میں حیران ہو گیا یہ پڑھ کر کہ جب یہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے, اللہ میں کمزور, میں اکیلی, مالک میری مدد کر. انہوں نے توبہ کی ہے, یہ عبادت گزار ہیں, رب ان کی مدد کر رہا ہے. وہ جب برتن پھینکتے, پتھر پھینکتے, چیزیں پھینکتے, وہ سب کے سب پھول بن کے آپ کے آگے یوں پڑے رہتے. اب جب رات کو مالک آیا, مالک نے آ کے یہ چاہا کہ میں پھر دوبارہ سے انہیں پڑھاؤں. آپ نے فرمایا آپ کو ہوش ہی نہیں تھی, آپ نماز اٹھ کے ضرور پڑھتی تھی. یہ حضرت رابعہ بصری کا کمال تھا, نماز ضرور پڑھتی. بچپن میں جب اثر پڑ جاتا ہے, پھر جوان اور بڑھاپے تک بھی یہ نماز نہیں چھوٹ. اٹھ کے نماز پڑھ رہی, نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم سے نڈھال ہو کے نیچے گر گئی. گری تو جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا تھا وہ پتھر کا بنا ہوا تھا کہ بھاگ نہ جائے. آپ یوں ہاتھ مار مار کے نا اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور پیاس شدید ہے, یوں ہاتھ مارتی جاتی ہیں کہ میں اٹھ جاؤں. وہ 4-5 مرتبہ جب آپ کی انگلیاں اس دیوار کے آگے اندر پھنس ہوئی, تو 5ویں مرتبہ جب اٹھنے لگی, رب تعالیٰ نے اسی دیوار میں سے پانی کو جاری کر دیا. حضرت رابعہ بصری اب پانی پی رہی ہے, اور وضو کیا, چہرہ بالکل منور ہو گیا, اور آپ وہیں کھڑے ہو کر اب نماز پڑھنے لگی. اب وہ آدمی جب آیا تو دیکھ کے حیران ہوا, یہ لڑکی نماز کیسے پڑھی, اس کا منہ کیسے صاف ہو گیا, اس میں جان کس طرح آ گئی. یہ اس نماز کی برکت ہے اور عبادت کی برکت ہے کہ وہ 4 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو محفوظ کر لیا. ورنہ تصور کرو کہ یہ ظالم کرتے کیا. اور پھر جب یہ آگے بک کر گئی تو جس نے خریدا وہ بوڑھا, اس سے یہ تو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ عزت پر حرف آئے گا, لیکن وہ مارتا بڑا تھا. روز مار مار کے کہتا جاؤ جا کے لکڑیاں بازار جنگل سے توڑو اور آ کے بازار میں خریدو اور مجھے پیسے دو. آپ دن کو نقاب اوڑھ کے جاتی, جنگل سے لکڑیاں توڑتی, مگر رستے میں جہاں جہاں نماز کا وقت آتا اللہ سے عبادت کرتی رہتی. اس سے روتی. ایک دن رات کو کھڑے ہو کے کہنے لگی, مالک میں کمزور, دن کو مجھے اس مالک کا کام کرنا پڑتا ہے, اور رات کو میں جو جان بچتی ہے میں تیری عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں. مالک مجھے معاف کر دینا. اگر میں بالکل ہی فارغ ہوتی تو مالک ہر لمحے میں تیری ہی عبادت کرتی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, یہ جملے ہی تھے کچھ, پورا گھر روشنی سے بھر گیا. وہ بڈھا اٹھا, اٹھ کے آگے دیکھتا دیا تو بند کر کے گیا تھا, یہ روشنی کس چیز کی ہے. تو دیکھا حضرت رابعہ بصری نماز ادا کر رہی اور انہیں کی روشنی ہے. پھر اس نے آزاد کر دیا. اور آج آپ نام سنتے ہو اس بچی کا کہ دنیا کے اولیاء کرام وہ آپ کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے چیزیں اور آ کے سیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہے آج کی رات بس اتنا ہی سبق کہ ابھی کیا مسلمانوں وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے وہ خوف خدا سے کانپ جائیں. تو جب دل خوف خدا سے کانپ جاتا ہے تو مت پریشان ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ تم نے جرم کیا کیا ہے, وہ کبھی نہیں جتلاتا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا اب تو میرے پاس کیوں آیا, نہیں, بلکہ وہ کہتا ہے آؤ, اگر تو پیدل چل کے میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں گا, تو آؤ تو صحیح میرے پاس. اور آج 300 رحمت کے دروازے حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں رحمت کے خاص طور پر, اور یہ صبح تک جب تک اذان شروع ہوتی ہے یہ دروازے کھلے رہیں گے. اور آپ لوگوں کو مختلف جو ہے وہ عبادتیں اس کے اندر کرنا ہے. اس میں جو آپ عبادت کریں گے مختلف ہیں. پہلی تو بات کہ آپ لوگ جو ہو سورہ دخان
یہ 7 مرتبہ اس کو ضرور آپ نے صبح سے پہلے سے ضرور پڑھنا ہے. اس کا پڑھنا آج کی رات میں بڑا افضل ہے. جو 70 مرتبہ سورہ دخان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجات دنیا کی پوری فرما دیتا ہے اور 70 حاجات اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پوری فرما دے گا. تو یہ سورہ دخان میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, ابھی لسٹ میں تلاش کر لیجئے گا, اسے بھی ضرور پڑھیے گا. لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہیں آتی ہو تو آپ پھر 8 رکعت جو ہے وہ اس طریقے سے نفل ادا کیجئے کہ سورۃ فاتحہ اور ایک بار سورۃ فاتحہ اور 5 مرتبہ قل هو اللہ احد. یہ آپ 8 رکعت کا, آپ کو جتنا ٹائم مل رہا ہے 8 رکعت. آپ کے کوئی دوست کسی جگہ پر ہے, اس کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, تو اسے بتائیے کہ بھائی تو یہ عبادت کر سکتا ہے. 8 رکعت, ایک بار سورۃ فاتحہ, 5 مرتبہ قل هو اللہ جو ہے اس کے اندر پڑھ کے 8 رکعت جو ہے وہ آپ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. 2 کر کے آپ نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. اگر آپ کے پاس اور ٹائم کم ہے 4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہو. ہر رکعت میں ایک بار عالم شریف اور 50 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ قل هو اللہ کیوں زیادہ تر نوافل میں رکھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھتے. یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو کہ تو ہر نماز میں قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے. تو پوچھا گیا کہ آپ ہر نماز میں جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے ہو قل هو اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے قل هو اللہ سے بڑا پیار ہے. تو حضور نے فرمایا جس بندے نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس بندے کو دیکھے. یعنی جس کو قل هو اللہ سے پیار ہوتا ہے, حضور نے کہا یہ جنتی ہے. تو اس لیے نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ رکھی جاتی ہے. تو 50 مرتبہ ہر رکعت اس طرح گناہوں سے صاف ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے آج ہی اس کو پیدا کیا. اگر آپ کے پاس اور کم ٹائم, 2 رکعت, ہر رکعت میں ایک بار فاتحہ, ایک بار آیت الکرسی, 15 بار سورہ جو ہے اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھ لیجیے. اور اس کے بعد درود شریف, اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں جو ہے وہ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کافی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے 100 نفل بھی پڑھ سکتے ہو. میری کوشش ہے کہ آج جو ہے وہ 100 نفل پڑھوں. اب دیکھیے کہ ٹائم جو ہے وہ کتنا بچتا ہے. تو 100 نفل جو ہے یہ تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ جو شخص آج کی رات میں 100 نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ 100 فرشتے اس کے اوپر بھیجے گا. یہ تفسیر کبیر میں ہے, یہ ذہن نشین کر لیجیے. 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے. 30 کہیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا. 30 فرشتے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دنیا کی آفات جو ہیں وہ تجھ سے دور ہو گئی. اور 10 جو ہیں وہ فرشتے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے شیطان کے مکر سے محفوظ کر دیا. تو آپ کو اگر یہ طاقت ہے تو آپ اسے بھی پڑھ لیجئے. اور آج کی رات پروردگار عالم کی رحمت بالکل پہلے آسمان پر ہے اور وہ آوازیں دے رہی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں بخشش دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق دوں, ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا میں دولت دوں. تو یہ آوازیں مسلسل آتی رہیں گی. اب آپ سب لوگوں نے دعا مانگنا ہے. آپ لوگ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیے مل کر. آپ کی دعاؤں کے آپ میں سے کوئی نہ کوئی ولی اللہ ضرور ہے, اس کے صدقے سے میری بھی دعا قبول ہوگی اور آپ کی بھی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی بندہ رو رہا ہو, آپ کا بچہ رو رہا ہو, کتنا ترس آتا ہے. تو آپ لوگ جب روتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کا ترس آ جاتا ہے. اور آج اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے پروردگار عالم پر اتنا یقین رکھیے, اور جو آپ کا یقین ہوگا ویسے ہی آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا, اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے. اور آج جو لسٹ تیار ہونی ہے آپ اتنا رو اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر بدبختی کی لسٹ میں ہمارا نام ہے تو تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے وہ مٹ جائے اور خوش بختوں کے اندر جو ہے ہم سب کا نام جو ہے وہ لکھا جائے. تو سب لوگ اب قریب قریب تشریف لے آئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب لوگ قریب
اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ سب اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے، صرف اپنے ہی لیے نہیں، سب بندوں کے لیے جتنے مسلمان ہیں، جو بھی اپنے لیے دعا مانگنا چاہو، دوسرے کے لیے پہلے مانگنا، پھر دیکھنا وہ کس طرح آپ کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں تاکہ سب کے لیے دعا مانگیں اور وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی پوری فرمائے۔ دعاؤں کے اندر اپنے آنسو بہانا بہت ضروری ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اقرار کرنا بڑا ضروری ہے، دعا کے اندر درود پڑھنا بڑا ضروری ہے تاکہ دعا قبول ہو، اور پھر دعا کے اندر گر گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بیچ میں اپنی آرزوئیں بھی رکھیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کرے گا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا خیر الحاکمین یا ارحم الراحمین۔ تو ساری کائنات کا مالک، تو ذرے ذرے کا خالق، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ زمینوں کا بنانے والا تو، آسمانوں کو بلند کرنے والا تو، پہاڑوں کو یا اللہ میخیں بنانے والا تو، پانی کو یا اللہ تعالیٰ رواں کرنے والا تو، ستاروں کو آسمانوں میں چمکانے والا تو، ان سورج و چاند کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا تو، یا اللہ تعالیٰ تیری طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں کوئی بھی تیرے برابر نہیں ہے۔ یا اللہ ساری کائنات کا واحد و مالک و یکتا تو ہے، یا اللہ نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے، یا اللہ تعالیٰ کوئی تیرے برابر نہیں ہے، تو تنہا ہے، واحد حقیقی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ دو چیزیں تو نے میرے نبی کی امت کو عطا کی ہیں، وہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، وہ دو چیزیں، ایک یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دوسری یہ ہے وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا۔ یہ صرف اور صرف تو نے حضور کی امت سے کہا۔ آج یہ سارے بوڑھے اور جوان اور بچے لے کے میں تیری بارگاہ میں آ گیا، یا اللہ تعالیٰ یہ کہیں اور نہیں گئے، تیرے گھر میں آئے ہیں، یہ گھر تیرا گھر ہے، تیرے گھر اور تیرے در پہ یہ سب لوگ آ گئے۔ توبہ کا ان لوگوں نے سنا، تیری رحمت کا ان لوگوں نے سنا۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ماں کی محبت دیکھ لی ہے، ہم اپنی ماں کی محبت کو جانتے ہیں۔ اب یا اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ سب لوگ یہ بات سن کر تیری بارگاہ میں آ گئے۔ پروردگار عالم ہم سب لوگ آئے، سب سے پہلے تیرے نبی پہ درود پڑھنے کا بولتے ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود جتنے آسمان کے تارے ہیں، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود یا اللہ جتنے صحرا کے ذرے ہیں، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود جتنے سمندر کے قطرے ہیں، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود جتنے درختوں کے پتے ہیں، تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود یا اللہ جتنے لوگوں نے لفظ بولے ہیں یا بولیں گے۔ یا اللہ تیرے نبی پہ اتنی مرتبہ درود جتنے یا اللہ لوگوں نے سانس لیے ہیں یا لیں گے۔ پروردگار عالم ساری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب تیرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ان پر درود، ان کی آل اولاد پر درود۔ پروردگار عالم ہم سب کے سب تیری بارگاہ میں آئے، یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شجاعت کا صدقہ، حیدر قرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، عباس کے بابو قلم کرانے کا صدقہ، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، علی اصغر کی رقم و بچپن کا صدقہ، فاطمہ الزہرا کی سواد چادر کا صدقہ، معین الدین اجمیری کا صدقہ، داتا اجمیری کا صدقہ، داؤد طائی کا صدقہ، شاہ کبیر الدین دریائی کا صدقہ، موسیٰ کاظم کا صدقہ، امام اعظم کا صدقہ، جعفر صادق کا صدقہ۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے فرمایا آج تو 300 رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری اپنی رحمت ہی بے انتہا، 300 رحمت کے جب دروازے کھل گئے، یا اللہ ہم سب یہ یقین کر کے تیری بارگاہ میں آئے، آج تو خاص طور پہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف
दिगार आलम हमने कुरान के तर्जमे में पढ़ा दोज़ख में रहने वाले लोगों को खाने को कांटे के या अल्लाह ताला फल मिलेंगे और पीने को खून मिलेगा। परवरदिगार आलम उन लोगों की सबसे हमारा नाम या अल्लाह फारिग फरमा दे। परवरदिगार आलम जितने लोग आए या अल्लाह ताला अपने नबी का सदका और अपनी रहमत का सदका सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह ताला तूने कुरान मजीद में कहा मैं आज भी मिटा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, जिस शहर को चाहे मैं लिख दूँ, जिस शहर को चाहूँ मैं मिटा दूँ। या अल्लाह अगर हमारा नाम दोज़खियों में लिखा है तो या अल्लाह मिटा दे। या अल्लाह अगर हमारा नाम बदबख्तों में लिखा है तो मिटा दे। या अल्लाह ताला हमारा नाम अगर गुनाहगारों में लिखा है तो मिटा दे। या अल्लाह हमारा नाम खुशबख्तों के नामों में शामिल फरमा दे, हमारा नाम जन्नतियों की लिस्ट में शामिल फरमा दे, हमारा नाम नेकोकारों में शामिल फरमा दे। परवरदिगार आलम तू चाहे तो हिदायत मिलती है, तू चाहे तो या अल्लाह ताला हिदायत मिलती है, तू चाहे तो हिदायत पे इस्तकामत मिलती है। या अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब लोगों को तौहीद पे इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह ताला जितनी जिंदगी बाकी है हम सबको या अल्लाह नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम लोगों ने यहाँ आके हर किस्म का जुर्म किया, या अल्लाह ताला जिस जिस जुर्म को कर सकते थे हमने किया। परवरदिगार आलम हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार आलम हमारे जुर्मों की और जराइम की या अल्लाह ताला ये नहूसत पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म की चक्की में पिसले, या अल्लाह ताला मुसलमानों को निजात अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने मुसलमान जहाँ पे हैं या अल्लाह ताला हर मुसलमान परेशान है, या अल्लाह ताला सब पे नजर करम फरमा। परवरदिगार आलम दोनों जहां में भलाई अता फरमाना, जिल्लत और रुसवाई से बचाना, हर किस्म की परेशानी से निजात अता फरमाना। परवरदिगार आलम इज्जत का मालिक तू और हम सब के सब तेरे दर के भिखारी। या अल्लाह ताला खजानों का मालिक तू, हम सब के सब तेरे दर के भिखारी। या अल्लाह ताला इल्म का मालिक तू, हम सब के सब तेरे दर के भिखारी। या अल्लाह ताला शिफा का मालिक तू, हम सब के सब तेरे दर के भिखारी। परवरदिगार आलम शिफा तेरे कब्जा है, कुदरत में है। या अल्लाह ताला जब बंदे बीमार हो जाएं अपने रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। परवरदिगार आलम बेटा बाप को छोड़ जाता है। या अल्लाह ताला लोग तंग पड़ जाते हैं। परवरदिगार आलम हॉस्पिटल में मुसलमान पड़ा बेचारा रोता रहता है। या अल्लाह बीमारों को शिफाए कुली अता फरमा। या अल्लाह ताला कोई रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी, परवरदिगार आलम सबकी बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह ताला किसी की वालिदा बीमार है, वो बेचारा यहाँ उसके लिए परेशान, तो बाबा शिफाए कामिला अजरा अता फरमा। किसी की या अल्लाह ताला किसी का वालिद बीमार, परवरदिगार आलम वो अपने वालिद के लिए जा नहीं सकता। या अल्लाह ताला अपनी शिफा की ताकत का सदका, शिफा की ताकत और हुक्म का सदका उसके बाप को शिफाए कुली अता फरमा। परवरदिगार आलम दवाई को भेज सकते हैं, दवाई को खरीद सकते हैं, हम फोन करके पूछ तो सकते हैं मगर शिफा नहीं दे सकते। शिफा तेरे कब्जा कुदरत में है। या अल्लाह तू चाहे तो पानी में पैदा कर दे, चाहे तो कुर्ते में पैदा कर दे, चाहे तो बूटी में पैदा कर दे, चाहे तो दवाई में पैदा कर दे, चाहे तो या लमस में पैदा कर दे, चाहे तो दुआबे दहन में पैदा कर दे। या अल्लाह शिफा तेरे कब्जा कुदरत में है, बीमारों को शिफा कुली अता फरमा। या अल्लाह ताला जितने मुसलमान मेरी बहनें और औरतें यहाँ मजमे में आई हैं, या अल्लाह खुद बीमार है या रिश्तेदार बीमार है, नबी के दुआबे दहन का सदका शिफा कुली अता फरमा। परवरदिगार आलम या अल्लाह ताला यहाँ आके हम लोगों ने पैसा तो कमाया, या अल्लाह ताला औलाद जब जवान हुई, परवरदिगार आलम औलाद के बारे में हम लोग परेशान हुए। या अल्लाह ताला हमारी औलाद बचपन की वजह से अच्छे और भले को समझ ना पाई। परवरदिगार आलम अब जो जवान होकर उन रस्तों पे चल पड़े जो रस्ते हम पसंद नहीं करते या तू पसंद नहीं करता। या अल्लाह आंखों से आंसू जारी हो गए। परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह ताला हमारे जुर्मों की सजा हमारे बच्चों को मत देना। या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे लिए इम्तिहान मत बना देना। या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे लिए रुसवाई का सबब न बनाना। परवरदिगार आलम हमने जैसे तैसे गुजार लिया, जो माफी मांगने आए मालिक हमें माफ कर दे, पर हमारे बच्चों को सजा मत दे, हमारे बच्चों को बस हिदायत दे दे। या अल्लाह जब तू हिदायत दे कोई गुमराह करने वाला नहीं है। या अल्लाह जब तू बचा ले कोई तबाह करने वाला नहीं, और जब तू बता दे या अल्लाह कोई भुलाने वाला नहीं है, जब तू सिखा दे या अल्लाह ताला कोई पलटाने वाला नहीं है। परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा काबिल फरमान बना दे। परवरदिगार आलम इस्माईल सलाम के पास उनके अब्बा हर वक्त तो नहीं रहते थे, लेकिन या अल्लाह तेरा करम था इस्माईल सलाम अपने अब्बा के ताबेदार बने। या अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी अपने माँ बाप का ताबे फरमान बना दे। या अल्लाह ताला बीबी फातिमा, बीबी मरियम, या अल्लाह ताला ये तो कब्रे में रहती थी मालिक, फिर भी तूने शर्म हया दी
کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم جب اپنا خون دے کے بچوں کو جوان کر دیں یا اللہ تعالیٰ، جب اپنی رات اور دن اور جوانی لگا کے بچوں کو جوانی عطا کر دیں یا اللہ تعالیٰ، جب اپنا سب کچھ صرف کر کے بچوں کو بڑا کر دیں تو وہ بچے بڑے ہو کے جب بولے یا اللہ تو پھر زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم ان بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ پروردگار عالم ان بچوں کو ماں باپ کی جوانی کے دن یاد دلا یا اللہ، ان بچوں کو ماں باپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آج ہم سب تیرے پاس آ گئے ہیں، جو کام ہم سے نہیں ہوتے ہم تجھ سے کروائیں گے، اس لیے کہ یا اللہ تیرے طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں ہے، تیرے حکم کے برابر کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو نے قرآن مجید میں خود کہا میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم پہ احسان کر، ہماری پریشانی دور فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، گھروں میں رحمت نازل فرما۔ پروردگار عالم جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی یا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، اور جن کی بچیاں جوان ہے یا اللہ نیک سبب پیدا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مسلمان یہاں بس رہے ہیں ان کو جو دکھ ہے یا اللہ دور فرما دے۔ پروردگار عالم کچھ لوگ اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں، جانے کے سبب پیدا فرما دے یا اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگوں کی ازواج بیمار ہیں، ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے پاس تو کسی شے کی کمی نہیں ہے، کوئی مجھ سے مانگے تو میں نہ کر دوں کیونکہ میں غریب ہوں، کوئی مجھ سے مانگے تو میں نہ کر دوں کیونکہ کمزور ہوں، کوئی مجھ سے مانگے تو میں نہ کر دوں کیونکہ اقتدار نہیں ہے۔ اے مالک تجھ جیسا کائنات میں کوئی امیر نہیں، سارے خزانے تیرے ہیں یا اللہ، تیرے برابر میں کسی کی طاقت نہیں کیونکہ سب سے بڑی طاقت تیری ہے یا اللہ تعالیٰ۔ تیرے سامنے کسی کا اقتدار نہیں کیونکہ تو بادشاہوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے بادشاہوں کو پیدا کرنے والے سب کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما۔ پروردگار عالم یہ سب کے سب لوگ تیری بارگاہ میں آئے یا اللہ، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھنا یا اللہ، سب کو شفائے کلی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے گھر ہیں سب شہر کی زندگی عطا فرما یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد کریمہ عطا فرما، جن کے بچے ہیں ان کو یا اللہ ماں باپ کے تابع فرمان بنا، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، جن کو دولت دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ دور دراز سے آئے یا اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں کیا آرزو اور کیا خواہش ہے تو جانتا ہے۔ پروردگار عالم ہے، اگر اپنی باتیں جا کے لوگوں سے بات کرو تو لوگ مجھے رسوا کریں گے، لوگوں کے سامنے بتا دیں گے اے مالک تو ستار و غفار ہے، تو میرے گناہوں کو جرائم کو جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ، میرے جرم معاف کر، فرشتوں کی نگاہوں سے بھی بچا لے یا اللہ، بچا لے۔ پروردگار عالم وہ کام جو دوزخ کے قریب کر دیتے ہیں یا اللہ معاف فرما، یا اللہ تعالیٰ وہ جنت سے جو دور کر دیتے ہیں وہ معاف فرما، یا اللہ تعالیٰ جو تیرے قہر کو دعوت دیتے ہیں وہ معاف فرما، یا اللہ جو تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں وہ معاف فرما۔ پروردگار عالم جو عصمت کو توڑ دیتے ہیں وہ معاف فرما، یا اللہ جو بارشوں کو روک دیتے ہیں وہ معاف فرما، جو رزق میں کمی کرتے ہیں وہ معاف فرما۔ پروردگار عالم اگر تم نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف نہیں کرے گا یا اللہ، معاف فرما یا اللہ، معاف فرما۔ تیرا نبی راتوں کو اٹھ کے سو کے جب اٹھ کے یہ کہتا تھا اے اللہ تو پاک، میں سب سے زیادہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرے گا یا اللہ، معاف فرما یا اللہ، معاف فرما یا اللہ۔ آج کی رات کی برکتیں سب کو عطا فرما دے، آج کی رات کی برکتیں سب کو عطا فرما دے، آج کی رات کی برکتیں سب کو عطا فرما دے یا اللہ۔ یہ سب دکھی اور بے سکون آدمی تیری بارگاہ میں آئے یا اللہ تعالیٰ، آنے کی لاج رکھ لے، تیرے گھر سے اگر خالی گئے تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہم تو ہیں بھکاری یا اللہ، تیرے شجاع شان میں کیونکہ ساری کائنات کے مالک کے در سے خالی گئے یا اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے۔ پروردگار عالم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ شر طارق سے محفوظ فرما، شر ناصر سے محفوظ فرما، شر نفاق سے محفوظ فرما، سوء اخلاق سے محفوظ فرما یا اللہ تعالیٰ، شرک سے محفوظ فرما، کفر سے محفوظ فرما، نفاق سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما یا اللہ تعالیٰ، زمینی آسمانی برائیات سے محفوظ فرما۔ جو لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں آئے یا نہیں آئے، کسی پر آسیب ہے تو آسیب سے محفوظ فرما، کسی پہ جادو کا اثر ہے تو جادو سے محفوظ فرما، کسی کو نظر بد لگی ہے تو نظر بد سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جس کے بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے بچوں کو یا اللہ ان کی آرزو کے مطابق پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے
سب تو اسے سوال کرتے ہیں علم نافع کا، سب کو علم نافع عطا فرما، رزق واسع کا سوال کرتے ہیں، رزق واسع عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری دور سے دور تر ہو جائے یا اللہ، کبھی بھی ایسی بیماری نہ دینا کہ دشمن ہمارا مذاق اڑائیں، یا اللہ دشمن ہم پیسے ہر قسم کی بیماری سے یا اللہ محفوظ فرما، مرتے تب تک یا اللہ بس یہ اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ رکھنا، حتیٰ کہ یا اللہ ہمارے بچوں کا بھی ہمیں محتاج نہ رکھنا یا اللہ تعالیٰ، ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، شیطان کے شر سے اور ہاں دین کے اثر سے محفوظ فرمانا۔ پروردگار عالم، زندگی میں بڑے جرم کیے، تیرے سامنے اقرار کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، اس لیے کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ پروردگار عالم ہم بتلائیں کیا، تو پہلے ہی جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ، زندگی میں جتنے جرائم کیے ہوں آج کی رات کا صدقہ سب معاف فرما دے، پروردگار عالم فرشتوں کی نگاہ سے محفوظ فرما دے، نامہ اعمال سے ریموو فرما دے، پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما یا اللہ تعالیٰ، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا یا اللہ، جب جا رہے ہو تو کلمہ طیبہ عطا فرمانا، اور پروردگار عالم جب قبر میں چلے جائیں تو کتنے بھی سوال ہوں آسان فرما دینا، نبی کی زیارت ہمیں نصیب فرمانا اور نبی کی نظر کرم عطا فرمانا، اور یا اللہ جب معاشر کے دن اٹھیں تو یا اللہ تعالیٰ نبی کا ساتھ عطا فرمانا، حوض کوثر سے ان سب کو پانی عطا فرمانا، جب یہ قبروں سے اٹھے تو سواری عطا فرمانا، جب یہ معاشر میں آئیں اور سلام تراس کرنے لگے تو نبی کا دامن عطا فرمانا، اور جب جنت میں چلے جائیں تو یا اللہ نبی کی سنگت رفاقت عطا فرمانا، پروردگار عالم سب پہ رحمت نازل فرما، سب کے رزق میں برکت پیدا فرما، کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ اب آپ سب لوگ اپنی اپنی آرزو میں اللہ کی بارگاہ میں خود سے پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد و آل محمد و صحبہ محمد و بارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم آج کی رات تیری رحمت پیدا آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے، سب کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ، سب کے گناہ معاف فرما دے، چہرے نور منور فرما دے، دلوں میں سرور بھر دے، ہمارے اوپر بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور یا اللہ تعالیٰ۔ میری آواز میں تو شاید اتنا اثر نہ ہو، میرے محفل میں کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی ہوگا رویا، اس کے آنسوؤں کا صدقہ میرے جملے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تجھ سے معافی بھی کیسے مانگنی ہے، آدم علیہ السلام نے تو تجھ سے لفظ سیکھ لیے تھے، ہمیں تو لفظ بھی نہیں آتے، مالک ان لفظوں سے تجھ سے مانگے یا اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری ماؤں سے پڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں جو چاہیے عطا فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ۔ ہاں سب کو سکون عطا فرما مالک، پریشانی دور فرما، پروردگار عالم کوئی بے گناہ کہتی ہیں یہ لوگ انہیں رہائی عطا فرما مالک یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے دعا مانگنے والوں کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اس کی بخشش فرما دے مالک، ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے مالک۔ باقی ساری زندگی جو ہے ہمیں جو ہدایت ملی ہے وہ آگے لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں نے اس مسجد کی یا اللہ تعالیٰ تعمیر کی مالک، جن لوگوں نے وہ جہاں جہاں ہے مالک ان پہ رحمت نازل فرما، اس مسجد کو کشادہ کیا مالک، ان کی قبروں کو یا اللہ تعالیٰ کشادہ فرمانا، ان کے رشتہ داروں کی قبروں کو کشادہ فرما دینا مالک، ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو سب کے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنا دے، سب کے بچوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دور میں مالک یہی نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کو اتنا یا اللہ سجایا گیا اور سچ کے برابر ہو گیا مالک، اب تو دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو گیا یا اللہ، ہمیں بچا لے مالک، ہمیں بچا لے یا اللہ یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے اولیاء کرام جس پر تھے اسی پہ استقامت عطا فرما، دھوکے بازوں سے وہ دھوکے باز معاشرے کے ہوں یا دین کے ہمیں محفوظ فرما لینا مالک، ہمیں اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی پہ استقامت عطا فرمانا مالک، ہمیں قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی تلاوت سے ہماری زبانوں کو تر فرما دے مالک، ہر وقت ہماری زبان تیرے ذکر سے تر رہے، اور مالک ایک بات تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے، مصیبت کی وجہ سے ہم سے عبادت مت کروانا، نہ پریشانی کی وجہ سے ہم سے عبادت کروا تو اپنی محبت کی وجہ سے عبادت کروا مالک۔ پریشانی کی عبادت پریشانی والی ہوتی ہے مالک، لالچ کی عبادت لالچ والی ہوتی ہے مالک، اپنی محبت میں عبادت کروا، دوزخ کے در سے نہیں، جنت کے لالچ سے نہیں، تیرے پیار کی وجہ سے، کیونکہ تو ہی ہمارا اللہ ہے مالک، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تیرے سوا کائنات میں اور کوئی اللہ نہیں ہے مالک یا اللہ۔ گناہ گار ہیں یا بدکار ہیں، ایک بات بتا، کیا تیرے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم
ان کو یا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، پولیس کی اصلاح فرما یا اللہ، لیڈروں کی اصلاح فرما، علماء کی اصلاح فرما، پروردگار عالم سب کو استقامت عطا فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہ لوگ مسجد کے لیے کام کرتے، لوگوں کے لیے کام کرتے، انہیں آرام مہیا کرتے، مالک ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پروردگار عالم جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اسکالر ہیں، علماء کرام ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ یا اللہ دراز فرما، پروردگار عالم جتنے بھی لوگ یہاں دامے جرمے قدم سکنے کام کرتے ہیں، مالک انہیں استقامت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت پیدا فرما، میری بہنیں ہیں وہ عورتوں میں کام کرتی، پڑھاتی ہیں، کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت عطا فرما، اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیکی مرادیں پوری فرما، پروردگار عالم مجھے بہت سے لوگوں نے دور دراز سے دعاؤں کے لیے کہا، کچھ لوگ سن رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئے ہیں مالک، ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ تعالیٰ، ان کے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کی ہر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یا اللہ تعالیٰ آگے باقی ساری زندگی پروردگار عالم بہتر سے بہتر ہمیں عطا فرما مالک یا اللہ تعالیٰ، زندگی میں سکون عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، مالک طاقت عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اور جن کی بچیاں جوان ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے انہیں نئے رشتے عطا فرما مالک، پروردگار عالم مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الذلة وقنا عذاب القلة وقنا عذاب الكفر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الميزان، وصلى الله على خير خلق محمد وآله